يا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأنبياء والأولين والآخرين وخاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ تمام حاضرین مجلس دل و جان سے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے نغمِ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مشترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کے گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور ہمارے پردہ نشین خواتین، مکہ مسجد کے ہونہار معصوم طلباء اور طالبات، اس وقت ہمارا ماشاءاللہ کافی دیر سے ایک خوبصورت مکہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو اللہ پاک قبول فرمائے، اس جلسے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. ہمارے بچوں کی اور ہمارے اساتذہ کی اور خصوصی طور پر مکہ مسجد کمیٹی اور چھپر بند جماعت کے جو ذمہ دار ہیں، اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، ان کے جان مال روزی روٹی کاروبار میں اللہ کو برکتیں نصیب فرمائے، ان کے خاندانوں میں اللہ پاک علماء حفاظ الدین کی داعیوں کا اللہ پاک پیدا فرمائے. اس مسجد کی تعمیر کرنے میں جنہوں نے بھی جس اعتبار سے بھی دامے در میں سکنے قدمیں ساتھ دیا ہے، اللہ ان کے جان مال میں برکت کے ساتھ ساتھ اللہ ان کے نام سے ایک گھر جنت میں بنائے. اب تک ہمارے ماشاءاللہ نوجوان علماء کرام سے بہت سی قیمتی باتیں آپ حضرات سن رہے تھے. خصوصیت کے ساتھ عظمت قرآن پر برادر محترم مولانا داؤد صاحب ندوی اور ہمارے ادارے کے مکرم استاد مفتی ہارون رشید صاحب قاسمی سے اور اس مسجد کے امام اور خطیب علی جناب مولانا ارشاد صاحب انعامی سے اور بہترین نظامت کرنے والے مولانا راج احمد صاحب شاہی سے بہت سے باتوں میں انہوں نے بہت سے علمی ذخیرہ آپ کے سامنے رکھا. یوں سمجھو دریا کو انہوں نے کوزے میں جمع فرما کر آپ کے سامنے مختصر انداز میں مختصر وقت میں بہت سی باتیں رکھی
آؤ ہم سب مل کر نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ جو مکتب مسجد، مکہ مسجد کے جو ہونہار بچوں نے بہت سے حدیث مبارکہ، دعائیں، سنتیں، قرآن کی عظمت، نبی کی سیرت، سورت کے تعلق سے بہت سے باتیں جنہوں نے بتائی ہیں اب تک، ان تمام باتوں میں سے ایک دو پر بھی اگر ہمارا عمل ہو گیا تو بیڑا پار ہے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، آخر میں کچھ باتیں کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ صدر صاحب کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ سب کے بیان سنیں۔ صدر کے اندر 3 لفظ ہیں، صا ضاد را۔ صبر کے ساتھ سب کی بات سننا، اس کے بعد میں آتا ہے دال، دعا کرنا، پھر اس کے بعد میں آتا رخصتی کی بات کرنا۔ یہی صدر صاحب کا کام ہوتا ہے، صبر کے ساتھ سب کی بات سننا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے بھی ماشاءاللہ صبر کے ساتھ بہت سے باتیں آپ نے بھی سنی ہے اور میں نے بھی سنی ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں لمبی تقریر صرف 2 گھنٹے کی کرنے والا ہوں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ کوئی نہ گھبرائیں، مکہ مسجد کمیٹی والوں نے آپ کے لیے ماشاءاللہ بہترین بریانی کا نظم کیا ہے، سب کو کھانے کا نظام بنایا ہے اور بہترین کھانا کھانا ہے، پھر جا کر عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سونا ہے اور دوسرا کام نہیں ہے۔ تو آپ اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ بیٹھیں گے تو اور نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ جو کہا جائے گا میں ضرور انشاءاللہ عمل بھی کروں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے ان انسانوں کے لیے ایک ایسے نبی، ایک ایسے رسول کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے، وہ رسول دیا ہے، وہ ہادی دیا ہے، وہ رہبر دیا ہے، جو ہمارے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، سب کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں ہر ایک کے لیے عمل کا موقع ہے۔ امیر اپنے امارت میں رہ کر بھی عمل کر سکتا ہے، غریب اپنے غربت میں رہ کر بھی عمل کر سکتا ہے، ایک فقیر اپنے فخر و فاقہ کی زندگی میں بھی عمل کر سکتا ہے۔ مجھے کہنے دو، ایک اپاہج لنگڑا لولا بھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا چاہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے راستہ ہے اس شریعت میں، اور بہت آسان شریعت ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ پاک نے ہمارے نبی کو صرف نبی رسول بنا کر ہی نہیں بلکہ رہبر اور نمونہ بنا کر اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر ہمارے نبی کی تعلق سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نمونہ ہیں، رہبر ہیں، آپ کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھیے، آپ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے طریقے بتائے ہیں۔ وہ کتاب ہم نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتیں، کہ بال کیسے ہونا چاہیے، مونچھے کیسے ہونا چاہیے، داڑھی کیسے ہونی چاہیے، ٹوپی کیسے ہونی چاہیے، امامہ کیسے باندھنا چاہیے، سرما کیسے لگانا چاہیے، عطر کیسے لگانا چاہیے، تیل کیسے لگانا چاہیے، ناخن کیسے کاٹنا چاہیے، کپڑے کیسے پہننا چاہیے،
جوتے کیسے نکالنا چاہیے، مسجد میں کیسے آنا، مسجد کے باہر کیسے جانا، گھر میں کیسے جانا، گھر سے باہر کیسے جانا، بیت الخلا میں کیسے جائیں، بیت الخلا سے باہر کیسے آئیں، بازار میں کیسے جائیں، بازار سے باہر کیسے آئیں، بیماری میں کیسے رہنا، صحت کے زمانے میں کیسے رہنا، چھینک آنے پر کیا کرنا، بخار اور تکلیف اور پریشانی آنے پر کیا کرنا، انتقال ہو گئے تو کیا کرنا۔ یوں سمجھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں، اور آپ ایسے نمونہ ہیں کہ گھر سے لے کر مسجد کو کیسے آنا چاہیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہبری فرمائی، گھر سے لے کر مسجد کو کیسے آنا چاہیے۔ اور آگے سنو، حضور اعلیٰ نبی علیہ السلام نے بازار سے لے کر پارلیمنٹ تک کیسے جانا چاہیے، حضور کی شریعت میں طریقہ موجود۔ اور آگے سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک کے کیا عمل ہونا چاہیے، وہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھا کے بتایا، پی کے بتایا، سو کے بتائے، خوشی کے موقع پر کچھ زیادہ کھا کر بھی بتائے، اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے 2-4 دن کا فاقہ کر کے بھی بتائے۔ آگے سنو، اپنی شادی کر کے بتائے، اپنے بچیوں کے شادی کر کے بتائے۔ آپ اگر داماد ہیں تو حضرت علی، آپ اگر داماد ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی داماد کی زندگی اٹھا کر دیکھو، نمونہ موجود۔ آپ اگر سسر ہیں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر کی زندگی آپ کے سامنے نمونہ موجود۔ آپ اگر شوہر ہیں، آپ اگر شوہر ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شوہر کی زندگی موجود، حضرت عائشہ صدیقہ کے شوہر کی زندگی کا نمونہ موجود، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ریحانہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی زندگی کا نمونہ ہمارے زندگی میں موجود۔ آپ اگر باپ ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، فرمایا پہلی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، اور چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ ان 4 بیٹیوں کے باپ کی زندگی آپ کے سامنے موجود۔ آپ اگر ایک خطیب ہیں، خطیب، لیکھک، ادیب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے خطیب ہیں، پورے عالم کے خطیب ہیں، محسن انسانیت کی زندگی ہمارے سامنے موجود۔ آپ اگر یتیمی کی زندگی گزارنے والے ہیں، باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا ہے، در یتیم کی زندگی آپ کے سامنے نمونے کے طور پر موجود، حضور دنیا میں آنے سے پہلے ہی ابا دنیا سے رخصت کر گئے۔ آپ اگر استاد ہیں، معلم ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے، صرف عرب عجم کے لیے نہیں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، جیسے فرش والوں کے لیے آقا نبی ہیں، ویسے آسمان والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی، اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنایا ہے۔ انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں، جناتوں کے لیے آپ نبی ہیں، جانوروں کے لیے، سب قیامت تک جتنے مخلوقات ہیں سب کے لیے اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اور رحمت العالمین بنا کر اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے میرے بھائیوں نمونہ موجود ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں۔ اور آگے اللہ پاک نے خود عرش عظیم پہ بیٹھ کر ہمارے نبی کی تعریف بیان کی۔ میں کیا تعریف بیان کروں، 1400 سال سے صحابہ، تابعین، تابع تابعین،
قطب، ابدال، غوث، دستگیر، پیران پیر، خواجہ، بڑے بڑے ادیب، لیکھک، مخرر، مصنف ہمارے آقا کی تعریف بیان کرتے چلے جا رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور کی سیرت مکمل بیان کیا، کسی یہ نہیں کہا کہ میں نے مکمل بیان کیا. اسی لیے ایک شاعر نے جملہ ہی ختم کر دیا، بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آج درگاہوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، انجمنوں کے بڑے بڑے آفسوں میں یہ شعر فوٹو کا ڈال کر عربی زبان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہا ہوا شعر لگایا جاتا ہے، مگر آج تک ہم نے معلوم نہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت اور آپ کا مقام انہوں نے بیان کیا ہے. اس کی آخری حد اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، مگر خود اللہ جب بیان کرے، خود پیدا کرنے والا خالق و مالک جب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر سکتا ہے تو ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں اس کا. تو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر ہمارے نبی کو کیا کہا وہ 2-4 منٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دیکھیے اللہ نے کیا تعریف کی. کہا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 8 باتوں سے اللہ نے ہمارے نبی کو یاد کیا ہے. 8 باتوں سے نبی کہا، رسول کہا، ہادی کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، داعی کہا، چمکتا ہوا سورج کہا. اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا. دیکھیے قرآن پاک میں آپ حضرات کو بھی نام یاد ہوں گے. قرآن پاک میں بہت سے 20-22 نبیوں کے نام آتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام. یہ سب نام اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیے. اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے. یہ چند نام اللہ نے قرآن میں ان کے نام کے ساتھ اللہ پاک نے یاد کیا ہے. کیا کہا؟ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ. اللہ پاک نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر اللہ پاک نے ہمارے نبی کا نام قرآن پاک میں کبھی ذکر نہیں کیا. نام ذکر کیا ہے تو ضمناً ذکر کیا ہے. کبھی یا محمد کہیں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر نہیں کیا. صفاتی نام ذکر کیے. کبھی آپ اللہ کے 99 نام آپ سن رہے ہیں، 99 نام آپ سنیں گے تو وہ اسی قرآن پاک کے دوسرے صفحے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ذکر کیے ہیں. کبھی قرآن پاک کھول کر دیکھو، آپ وہ نام بھی آپ کو مل جائیں گے. تو اللہ نے ہمارے نبی کو کن الفاظ سے یاد کیا؟ یا ایھا المزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ. اللہ نے قرآن مقدس میں نبی کے بالوں کی قسم کھائی، زلفوں کی قسم کھائی، ہونٹوں کی قسم کھائی، آپ کے زمانے کی قسم کھائی، آپ کے جان کی اللہ پاک نے قسم کھائی. کہیں بھی اللہ پاک نے یا محمد نے کہا، ضمناً ذکر کیا. وہ بھی اتنا بڑا سفر معراج کا تھا، وہاں بھی اللہ نے ہمارے نبی کا ذکر نہیں کیا بلکہ عبد ہی کہا. کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کہاں سے؟ مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے 7 آسمان اور پھر عرش عظیم پر اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بلا لیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں میرے محمد کی جو نبوت صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ میرے محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، جو مقام و مرتبہ اور عزت بلندیاں ہیں، وہ جیسے فرش پر ہے ویسے عرش پر بھی ہے.
یہ بھی علماء نے لکھا ہے عرش عظیم کو اٹھانے والے 9 فرشتوں نے یہ تمنا کی تھی، دعا مانگی تھی، اللہ وہ شکل، وہ صورت، وہ حیت جس کی زیارت ابو بکر کرتے ہیں، جس کی زیارت عمر کرتے ہیں، جس کی زیارت عثمان کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، سہیل کرتے ہیں، بلال کرتے ہیں، ابو ذر کرتے ہیں، سلمان کرتے ہیں، اللہ اس آمنہ کے لال کی شکل اسی حیت کے ساتھ، اسی شکل صورت کے ساتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تمناؤں پر اللہ پاک نے فرش، اللہ نے عرش عظیم پہ بلا لیا، اور یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے بلا لیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت اور رسالت ہے وہ فرش لے کر عرش عظیم تک ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب کیا سناؤں میں آپ کو، ہر نبی کے نام کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ آتا ہے۔ آدم کے معنی بھی عجیب و غریب، نوح کے معنی بھی، ابراہیم کے معنی، اسماعیل کے معنی، موسیٰ کے معنی، تھوڑے نام بھی سن لیجئے۔ آدم کے معنی گندگمی رنگ والا، نوح کے معنی نہ ہوا کرنے والا، ادریس کے معنی درس دینے والا، ابراہیم کے معنی بزرگی والا، اسماعیل کے معنی خدا کی سنی ہوئی دعا، موسیٰ کے معنی پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کے معنی سیاحت کرنے والا۔ ہر ایک کے نام میں معنی اور مطلب عجیب و غریب ہے، مگر میرے بھائیوں محمد کے کیا معنی ہیں؟ محمد کے معنی دنیا میں ہمارے نبی کا نام محمد ہے، آسمانی دنیا میں اور آسمانی کتابوں کے اندر ہمارے نبی کا نام احمد ہے، ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ احمد کسے کہتے ہیں؟ خدا کے بعد سب سے زیادہ تعریف اور حمد و ثنا اگر کسی کی ہوئی ہے اسے احمد کہتے ہیں، اور دنیا میں اللہ کی بزرگی، الوہیت، شان و جاہ و جلال کو بیان کرنے والا تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ لفظ یہ کیسا ہے؟ ہر ایک پہ ایک نقطہ ہے، مگر محمد کے نام پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ کے اولیاء کرام نے کہا ارے تم جس نام پر کوئی نقطہ نہیں ہے اس نام والے کی زندگی تم اپناؤ گے، تمہاری زندگی پر بھی کوئی نقطہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے اتنا پیارا نام محمد کا بنایا ہے، تم الگ سے اسے چومنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی ایسا بنایا ہے جب تک کہ دونوں ہونٹ ملائیں گے نہیں اور چومیں گے نہیں محمد ادا نہیں ہوتا۔ کہو محمد، جب تک ہم محمد کے نام کو دونوں ہونٹ چومیں گے نہیں محمد ادا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسا پیارا نام اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ لہٰذا وقت کے نزاکت کو سامنے رکھتے 9 بجے مجھے بات ختم کرنا ہے، لہٰذا ایک مثال کے ذریعے سے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، عظمت قرآن بھی ہمارے سامنے آ جائے اور میرے بھائیوں ہمارے نبی کی مختصر سیرت بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ ہمارے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ انا سید الانبیاء والاولین والآخرین وخاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اولین آخرین کا سردار ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں خاتم بنا کر، آخری نبی بنا کر اللہ پاک نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، میری نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے، میں آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ کیا نام ہے؟ امام الانبیاء، تمام امام، تمام انبیاء کے آپ امام ہیں۔ بعض اللہ والوں نے یوں کہا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اللہ نے ہمارے نبی سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ دیکھو آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کی بشارت سنانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے۔ بھیجا ہی اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اس لیے تاکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، اعمال، کردار، رفتار، گفتار، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت کو بیان کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آخری نبی رحمت العالمین بن کر آپ دنیا میں تشریف لائے، آخری نبی۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے نبی کو ہم امام الانبیاء کہتے ہیں. ہاں، ہمارے نبی کو ہم امام الانبیاء کہتے ہیں، اور ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. مگر ایک مثال سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، ہماری مسجد کا بھی ایک امام ہے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہے نا. جو نماز پڑھاتے ہیں انہیں امام کہتے ہیں، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، ہے نا. نماز پڑھانے والے کو امام، پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی. مگر امام اور مقتدی میں، امام اور مقتدی کا تعلق باقی رکھنے کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے نا بھائی. جب تک امام اور مقتدی کا جوڑ نہیں پیدا ہوتا. پہلی شرط یہ ہے، امام کی جو نیت ہے وہی نیت مقتدی کی ہونی چاہیے. امام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نیت کر کے، مقتدی کہے کہ نہیں صاحب یہ تو ہمارا رکھا ہوا امام ہے، یہ فجر کی نیت کرے میں ظہر کی کروں، چلے گا؟ نماز نہیں ہوتی. امام اور مقتدی کا جوڑ نہیں ہوتا. امام کی جو نیت ہے وہی نیت مقتدی کی بھی ہونا ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات، امام کے افعال و ارکان میں مقتدی بھی شریک رہیں. کیا مطلب؟ امام نے کہا تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر، تو مقتدی کو بھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا ہوگا. امام اگر قیام میں ہے تو مقتدی کو بھی قیام میں رہنا ہوگا، تب جوڑ پیدا ہوتا ہے امام اور مقتدی کا. کوئی کہے نہیں صاحب، امام صاحب کیا ہے، ان کو ٹائم نہیں ہے، ان کا کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہے، وہ قیام میں رہتے ہیں، مجھے تھوڑا جلدی ہے، میں رکوع کر کے سجدہ کر کے چلے جاتا ہوں، کام چلے گا؟ نہیں چلتا. امام قیام میں ہے تو مقتدی بھی قیام میں رہے. امام رکوع میں ہے تو مقتدی بھی رکوع میں رہے. امام سجدے میں ہے تو مقتدی بھی سجدے میں رہے. امام قاعدے میں ہے تو مقتدی بھی قاعدے میں رہے. امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام پھیرے. اسے بولتے ہیں افعال و ارکان. اس میں مطابقت امام اور مقتدی کی ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر مقتدی اور امام کا جوڑ نہیں ہوتا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات میرے بھائیوں بزرگوں، امام کا رخ جدھر ہے مقتدی کا رخ ادھر ہونا ضروری ہے. امام کا رخ جدھر ہے مقتدی کا رخ بھی ادھر ہونا ہی ضرور ہے. بھئی امام صاحب تو قبلے کی طرف رخ کیے ہیں، کوئی کہے کہ صاحب میرا گھر ادھر ہے، میرا بنگلہ ادھر ہے، میرا کاروبار ادھر ہے، میں ادھر رخ کر کے کھڑا ہوتا ہوں، تو کام چلے گا؟ امام اور مقتدی کا جوڑ پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ایک دنیا کے ایک امام مسجد کے مقتدی ہم ان کے بننے کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے. تو یہی تین باتیں ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء مانتے ہیں. امام الانبیاء مانتے ہیں تو ہم نبی کے امتی اگر کہلانا چاہتے ہیں تو ہم میں بھی تین باتوں کی نیت ہونا شرط ہے. تین باتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے. دیکھیے، اب امام کی نیت فجر کی تھی. ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں. ہمارے آقا کی کیا نیت ہے؟ ہمارے آقا کی نیت تھی دنیا میں بسنے والا ہر انسان، دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے کالا ہو، گورا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، ہر دنیا میں بسنے والا انسان ایمان والا بن جائے، اعمال والا بن جائے، جنتی والا بن جائے، اس کی دنیا بنے، اس کی آخرت بنے. یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی کی نیت ہے. تو ہم مقتدیوں کی، ہم امتی کی بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، دنیا میں بسنے والا ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر ایک جنتی بنے، مومن بنے، مسلمان بنے، اعمال والا بنے، نبی کی سنت و شریعت کا پابند بنے. یہ ہر مقتدی بلکہ ہر امتی کی بھی یہی نیت ہونی چاہیے جو امام کی نیت ہے اور ہمارے آقا کی نیت ہے. دوسرا کام افعال و ارکان. جیسے امام رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، قرات میں ہے، سلام میں ہے، قاعدے میں ہے. تو میرے بھائیو، نبی کی جیسے افعال و ارکان ہیں،
نہیں، حضور کا چہرہ جیسا تھا امتی کا چہرہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، حضور کا جیسا لباس ہے ویسے امتی کا بھی لباس ویسے ہونا چاہیے، جیسے حضور کی زندگی ہے، آپ کے اخلاق ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، آپ کی جو عقائد ہیں، ویسے ہی ایک امتی کی بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ جو شکل صورت، جو شباہت، جو قول اقوال اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، ہم امتی حضور کے کہلانا چاہتے ہیں تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اور 60-70 سال کی زندگی میں ہمارا ہر عمل حضور کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہم امتی کہلانے کے قابل ہوں گے۔ ہم اگر مقتدی کہلانا چاہتے ہیں تو امام کے افعال و ارکان میں شریک ہونا ضروری ہے۔ ہم حضور کی امتی کہلانا چاہتے ہیں تو ایک امتی کے لیے بھی ضروری ہے ہر وہ کام کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتایا۔ آج میرے بھائیوں ہم سنت اور نبی کے افعال ارکان چھوڑ رہے ہیں، دین کے دشمن یہودی، نصرانی، مشرک، زندق، زانی، گنہگار، ان لوگوں کی سنت اور ان لوگوں کے فیشن پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیے تھوڑا جھانک کر دیکھیں اپنے دل کی دنیا میں کہ ہمارا چہرہ حضور کی سنت سے میل نہیں کھاتا، حضور کے چہرے سے میل نہیں کھاتا، ہمارے لباس حضور کی سنت سے میل نہیں کھاتا، ہمارے مکان حضور کی سنت سے میل نہیں کھاتے، ہمارے کاروبار حضور کی سنت سے میل نہیں کھاتے، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، ہمارے معاملات حضور کی سنت سے میل نہیں کھاتے۔ بقول مولانا پالن حقانی کے ہم تو آٹھ کے کھانٹ کے 360 کے مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان، بقرعیدی مسلمان، محرم کے مسلمان، میلاد کے مسلمان، کھانٹ کا کوئی مسلمان نہیں ہے یہ دیکھ کر کہے کہ حضور کا دیوانہ، پروانہ، مستانہ ہے، چہرے سے پتا چلے کہ محمد کا دیوانہ ہے۔ اب تو پہلے کچھ شکل صورت سے پہچانے جاتے تھے، پہلے کچھ ناموں سے پتا چلتے تھے، اب تو نام بھی بدل گئے، اب تو انیشیل میں نام لیا جا رہا ہے، ڈی کے، ایم کے، یو کے، نام بھی بدل گئے، نام بھی نہیں لیا جا رہا، نام سے پتا چلتا تھا یہ محمد کا غلام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اپنے نام کو، میرے بھائیوں، نبی کے نام کی جو نسبت ہے، جو مقام ہے، جو افعال و ارکان جو نبی نے سنتیں ہم اور آپ کو دی ہیں، میرے بھائیوں اس میں اگر ہم مطابقت کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں تو ہم حضور کی امتی ہیں، ہم حضور کی امتی کے کہلانے کے قابل ہیں اور لائق ہیں۔ اگر افعال و ارکان حضور کی سنت و شریعت سے ہماری زندگی میل نہیں کھاتی ہے تو صرف ہم برائے نام مسلمان ہیں، اندر سے بالکل خالی ہیں۔ تو میرے بھائی، ایک مسلمان کے لیے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل حضور کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کے امتی کہلانے کے قابل ہوں گے، تب امتی کہلانے کے قابل ہوں گے۔ آج میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنی زندگی میں نظر ڈالیں تو ہمارا ہر عمل حضور کی سنت کے خلاف چل رہا ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارے معاملات، ہمارے غم، ہماری خوشی حضور کی سنت سے میل نہیں کھاتے۔ ہاں، آج ہائے ہلو کا زمانہ آ گیا، کوئی سلام نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ مگر ہم ہائے ہلو کہہ رہے، بیوی کا فون آ رہا ہے، بھائی کا فون آ رہا ہے، ابا جی کا فون آ رہا ہے، اور امام صاحب کا فون آ رہا ہے، فلاں ذمہ دار کا فون آ رہا ہے، نام بھی آ رہا ہے، مگر ہم کہہ رہے ہلو۔ کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے سلام کرنے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سلام کرنا۔ اگر کوئی سواری پہ جا رہا ہے تو چلنے والے کو سلام کرے، کوئی چل رہا ہے تو بیٹھنے والے کو سلام کرے، گھر میں جائے تو سلام کر کے جائیں، اپنے بیوی کو سلام کریں، بڑوں کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میری عمر چھوٹی سی عمر تھی، 10 سال یا 15 سال کی، میں جب بھی کوشش کیا 10 سال میں پہلے میں حضور کو سلام کروں، مگر حضور مجھے پہلے سلام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج سلام کا رواج ختم ہو گیا، 1 سے 2 مرتبہ سلام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دال میں کالا ہے جو 2 مرتبہ سلام کر رہے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو نصیحت کر رہے ہیں. کوئی دیوار آڑے آ گئی, دوبارہ آپ کا بھائی سامنے آ جائے, ابا سامنے آ جائے, بھائی سامنے آ جائے, دوست سامنے آ جائے, پہچاننے والا آ جائے, نہ پہچاننے والا آ جائے, اسے سلام کرو. مگر ہم تو اپنی ضرورت اور اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سلام کرتے ہیں, اور پہچاننے والے کو وہ سلام بھی صحیح نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, السلام علیکم. کیا مطلب؟ جلدی مر جا, جلدی مر جا, جلدی مر جا. صحیح سلام ہے, دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. جو یہ پورا سلام کرتا ہے 30 نیکیاں نامے اعمال میں لکھے جاتے ہیں. سلام کرنے والے کو جواب دو تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے, وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. پورا جواب دیں, یہ واجب ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آج یہ نبی کی سنت اور نبی کے اعمال ہماری زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں. سنت کہتے ہی مٹھا پہلے کھانا چاہیے یا بعد میں کھانا چاہیے, یہی ہمیں ایک سنت یاد ہے, دوسری سنت یاد نہیں ہے. میں آپ کو سناؤں, ارے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ہمیشہ سچ بولنا, ہمارے نبی کی سنت ہے. دھوکہ نہ دینا ہمارے نبی کی سنت ہے. بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں پہ شفقت کرنا, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. حق والوں کا پورا حق دینا ہمارے نبی کی سنت ہے. دشمنی, عداوت, بغض, گالی گلوچ کرنے والے کو دعائیں دینا ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم نے صرف میٹھا کھانا سنت سمجھ رکھا ہے. میٹھا کھانا بھی سنت ہے. لوگ اس میں پڑھیں کہ پہلے کھانا چاہیے بعد میں کھانا چاہیے, مگر ہمارے نبی کی سنت ہے میرے بھائیوں ہمیشہ سچ بولنا, امانت دار, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اور آپ کو سناؤں, 5 وقت کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم نے چھوڑ دیا. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا, خود بھی گناہ سے بچنا, دوسروں کو گناہ سے بچانا, خود بھی نیک عمل کرنا, دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا, یہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے. سب سے بڑی سنت. آج یہ سنت ہماری زندگی سے نکلتے چلے جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تنہائی اٹھ کر دعائیں مانگنا, سب کے لیے بھلائی چاہنا, سب کا ساتھ دینا, سب کو معاف کرنا, چھوٹا بن کر رہنا, چھوٹا بن کر چلنا, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور دعا کی اور دعا مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. حضور دعا فرما رہے ہیں, اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا, مجھے شکر کرنے والا بنا, مجھے اپنے آپ میں چھوٹا بنا اور لوگوں میں بڑا بنا. میں چھوٹا بنو گے, اور اللہ کے نبی نے چھوٹا بننے والے کی تعریف بیان کی اور کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو چھوٹا بن کر چلتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا حقیر معمولی سمجھتا ہے, اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں. اور جو چھوٹا بنتا ہے نا میرے بھائیوں, اس کے بہت سے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ, سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں, ہے نا. چھوٹوں سے سب پیار کرتے نہیں کرتے, سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, سب اس سے محبت کرتے ہیں. ہاں, اور چھوٹے کو بھرے مجمع میں آگے جانا بھی آسان, سب راستہ دیتے ہیں اسے. کون دیتے؟ سب راستہ دیتے ہیں. چھوٹا جو رہتا ہے, چھوٹا بچہ بنتا ہے یا چھوٹا بنتا ہے, اس کے لیے تو سب راستہ دیتے ہیں, چھوٹے کو تو سب راستہ دیتے ہیں. اور فرمائے میرے بھائیوں, چھوٹا جو بن کر زندگی گزارتا ہے اس کی بڑی غلطی چھوٹی مانی جاتی ہے, اور بڑے کی چھوٹی غلطی بڑی مانی جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثال طور پر چھوٹے بچے نے مسجد میں پیشاب کر دیا, تو سب مل کر اس بچے کو مارتے ہیں. ارے چھوٹے بچے نے پیشاب کیا, سب مل کر صاف کرتے ہیں, چھوٹے بچے نے پیشاب کیا ہے. مگر ایک بڑے نے چھوٹی غلطی کی, بڑی غلطی نہیں کی, پیشاب نہیں کیا, بلکہ کھانسی آئی, بلغم تھوک کسی مسجد کے دیوار پر اس نے تھوک دیا. جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے صاحب آپ بڑے ہو کر ایسا کام کرتے ہیں, بڑے ہو کر ایسا کام کرتے ہیں. حالانکہ اس نے, بچہ نے بڑی غلطی کی مگر اسے چھوٹا سمجھا گیا, بڑے نے تو چھوٹی غلطی کی مگر اسے بڑا سمجھا گیا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہے.
آخری بات علماء اکرام نے لکھا ہے جو چھوٹا بن کر زندگی گزارتا ہے اسے معافی مانگنا بھی بہت آسان ہے، اسے معافی مانگنا بہت آسان ہے. یہ چھوٹا ہے بھائی معافی مانگو، میں چھوٹا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، بھول ہو گئی، میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، حضرت معاف کر دو. معافی مانگنا آسان ہے. مگر جو بڑا بنا ہوا ہے اپنے آپ کو، اسے معافی مانگنا بہت مشکل ہے. چھوٹی بات پر بھی معافی مانگنا بڑی کی بات بھی بہت دور کی بات ہے. تو میرے بھائیوں چھوٹا بن کر رہنے میں بہت برکت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا. وہ کون ہے نبی؟ اولین آخرین کا سارا علم اللہ نے ہمارے نبی کو دیا. تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دیا. تمام سوالات نبیوں کا سردار اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بنایا. اور وہ نبی کہہ رہے اللہ مجھے اپنے آپ کو چھوٹا بنا، اپنے آپ میں چھوٹا سمجھو. اللہ اکبر. وہ علم اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے بھائی اس نبی کا مقام ہے. اولین آخرین کا سارا علم اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دیا. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ لوگوں مجھے بڑا بنا دے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہمارے نبی کی سنت ہے چھوٹا بن کر چلنا، مان کر چلنا، اطاعت کے ساتھ چلنا، مشورے کے ساتھ چلنا، مشورہ کرنا. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اخلاق کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، معاف کرنا، ایک دوسرے کے غم خوشی میں شریک رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ساتھ دینا، اپنے منہ کا نوالا نکال کر دوسروں کو کھلانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. حق والوں کا حق دینا ہمارے نبی کی سنت ہے. مگر میرے بھائیوں آج ہم ان کے امتی تو کہلاتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے دفتر میں اگر ہم امتی کہلانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل ہم کریں، وہ افعال و ارکان اپنائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ وہ امتی کہلانے کے قابل ہے. اور تیسری بات میرے بھائیوں امام کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے. ہمارے امام ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. آپ کا رخ دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف ہے. آخرت کی طرف. دنیا تو چھوٹنے والی 4 دن کی چاندنی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. ایک سانس کا فرق ہے، نیچے رہی تو دنیا، اوپر رہی تو آخرت. ایک سانس اوپر چلی گئی تو اوپر والے، نیچے رہی تو دنیا والے، بس ایک سانس کا فرق ہے. اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ لائی حیات تو آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنے خوشی سے آئے نہ اپنے خوشی سے چلے. آنے میں بھی محتاج اور جانے بھی محتاج. ہمارے نبی کا ہمیشہ رخ آخرت ہوتے تھا، آخرت ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ہمارے نبی کو جو تکلیفیں، پریشانی، حالات و عالم، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینے میں اور اب 40 سال مکہ کے بعد نبوت کا جو اعلان کیا، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، مصیبتیں، حالات اور عالم جو برداشت کیے، امتیاز. حضور فرماتے ہیں تمام نبیوں کے تکلیفیں ایک طرف رکھا جائے اور مجھے جو ستایا جائے وہ ایک طرف رکھا سب سے بھاری ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے تکلیف ہے. طائف کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں تو آپ کو کتنے سازشیں کی گئی آپ کو ختم کرنے کی، ستانے کی. آپ پر جادو کیا گیا، نہ معلوم کیسے کیسے تکلیفیں، پریشانیوں کے اندر آپ کو ڈالا گیا. مگر حضور استقامت کے ساتھ رہے. بلکہ بعض مشرکین یہودیوں نے کہا کہ آپ کا خدا آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا خدا آپ کو بھول گیا ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو تسلی دی، کہا کہ نبی جی آپ غم نہ کیجئے. اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. نبی جی دنیا میں جو کچھ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو پریشانی مصیبت ہے، یہ دنیا تو وقتی ہے. یہ دنیا میں جو کچھ ہوا آپ کا مقام مرتبہ ہے، مگر جو آخرت میں جو آپ کا مقام ہے اس مقام مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا. آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا. آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی تسلی دی. آپ کا جو گزرا ہوا دین ہے، جو آنے والا دین، وہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. آپ حضور کی سیرت کو 2 منٹ میں سن سکتے ہیں. آپ دنیا میں آنے سے پہلے کی جو زندگی تھی، جب دنیا میں آ گئی وہ دن اعلیٰ ہے، وہ دن اعلیٰ ہے.
آپ کا جو بچپنا ہے وہ جوانی اس سے اعلیٰ ہے، آپ کی جوانی کے بعد آپ کا جو بڑھاپا ہے وہ اس سے اعلیٰ ہے، آپ کی جو مکی زندگی ہے اس کے بعد آپ کی ہجرت ہے اس سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بولا سب سبحان اللہ۔ ہاں، آپ کی زندگی کا ہر پہلو اعلیٰ ہے۔ جب دنیا آپ کی ایسی ہے، آخرت اعلیٰ ہے، آخرت کا آپ پہنچے مقام محمود اس سے اعلیٰ ہے۔ اب مقام محمود کے بعد عرش عظیم پہ پہنچے اس سے اعلیٰ ہے، عرش عظیم کے بعد آپ جنت میں پہنچے وہ اس سے اعلیٰ ہے، اور جنت میں آپ کا جو مقام ہے اس سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل، ہر پہلو، ہر زندگی کی شکل صورت میرے بھائیوں اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہم نے اعلیٰ بھی کیا ہے اور آپ کے نام کو بلند و بالا بھی کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں میری بڑائی، جہاں میری بزرگی، جہاں میری الوہیت، جہاں میری شان و جاہ و جلال کے تذکرے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ کے بھی تذکرے ہوں گے۔ دیکھیے اب آگے سناتا ہوں، اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، التحیات میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، آسمان پر، عرش پر، فرش پر، مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں بھی اللہ کی بزرگی بڑائی بیان ہوگی وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی بیان کی جائے گی۔ وعظ و تقریر میں، تحریر میں جو کچھ بھی بیان کرنے والا ہوگا، جب اللہ کی بڑائی بیان ہوگی وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہوگا۔ آگے سناؤ، جنت کے ہر دیوار پر، جنت کے درخت کے ہر پتے پر، جنت کے ہر حور کے پیشانی پر، یہاں تک کہ عرش عظیم پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ 2 منٹ میں اور آپ کو سناؤں، ایک ملک ہے فزی اس کا نام ہے، جہاں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے۔ سب سے پہلے جب سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ وہ فزی ایک ملک ہے، سب سے پہلے سورج وہاں نکلتا ہے تو وہ پہلے وہاں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد سیدھا فزی سے میرے بھائی انڈونیشیا کے اندر سورج شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اذان پورے ملک کے اندر ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کے بعد سنگاپور میں سورج شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے پورے سنگاپور کے اندر اذان ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیدھے بنگلہ دیش کے اندر سورج شروع ہوتا ہے تو پھر پورے ملک بنگلہ دیش کے اندر اذان زندہ ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے۔ پھر بنگلہ دیش سے ختم ہوتی ہے، برما کے اندر سورج شروع ہوتا ہے، برما کے اندر اذان پورے ملک کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے برما سے ختم ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر سورج شروع ہوتا ہے، پورے ملک بھارت کے اندر اذان دی جاتی ہے۔ جیسے ملک بھارت اذان ختم ہوتی ہے، پاکستان کے اندر اذان شروع ہوتی ہے، سورج شروع ہوتا ہے، پورے ملک کے اندر اذان ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان سے سورج شروع ہوتا ہے اس سے پہلے دبئی کے اندر اذان شروع ہو جاتی ہے، پورے دبئی کے اندر اذان ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں جیسے دبئی اور عرب کے اندر جو مکہ ہے، مکہ شہر کے اندر جب وقت صبح کا پہنچتا ہے اس وقت میرے بھائیوں مکہ کے اندر، پورے عرب کے اندر اذان ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں فجر کے اذان اس فزی ملک سے لے کر عرب تک آنے تک فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے۔ جب عرب کے اندر، مکہ کے اندر فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس فزی کے اندر زہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ظہر کی اذان فزی بھی شروع ہوتی ہے تو پھر سلسلہ پورے ملک کے اندر یوں سمجھو کہ 24 گھنٹے جہاں اذان ہوتی ہے، جہاں اقامت ہوتی ہے، جہاں نماز ہوتی ہے، میرے بھائیوں اللہ کی بڑائی جہاں بزرگی بیان کی جاتی ہے وہاں ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ کیا جاتا ہے اور آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس نبی کے ہم ماننے والے، اس نبی کے ہم امتی کہلانا چاہتے ہیں۔ آؤ مکہ مسجد کمیٹی والوں، چھپر بند جماعت والوں، نوجوانوں، ذمہ داروں، آؤ نیت کرو، ارادہ کرو، جو نیت ہمارے آقا کی ہے ہم وہی نیت کریں گے۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ جو آقا نے ہمیں جو عمل کر کے نمونہ بن کے دکھائے ہیں، آج سے انشاءاللہ جو ٹوپی ہم نے پہن رکھی ہے اب موت تک نہیں نکالوں گا، میں اپنی شکل صورت کو نبی جیسی شکل صورت بناؤں گا۔ نبی کے افعال، ارکان و اعمال جو حضور ہمیں دے کر گئے ہیں انشاءاللہ آج سے
سے میں عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں. اب میں دنیا کی فکر کم آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہوں. میرا رخ دنیا اور مال و دولت اسباب حکومت اقتدار کے طرف کم بلکہ آخرت کے طرف خبر کے طرف موت کے طرف اپنے مولا اور آقا پروردگار سے ملاقات اور نبی کی زیارت اور نبی کے دست مبارک سے آب کوثر پینے کی طرف کریں گے. تیار ہے انشاءاللہ؟ جب یہ 3 نیتیں اگر آپ کہلائیں گے ہم حقیقت میں حضور کی امتی کہلائیں گے. آخری حدیث سن لیجئے. ہر جمعرات ہر پیر کو ہمارا نام اعمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. مکہ مسجد والوں، آپ تمام ذمہ دار تھوڑا سوچو آنکھ بند کر کے، کیا یہ شکل، یہ صورت، یہ میری نماز، یہ میرا ذکر، یہ میری تلاوت، یہ میرے معاملات، یہ میرے اخلاق دیکھ کر کیا حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ آپ بتائیے کیا حال ہے ہمارا؟ ایک وقت وہ بھی آ کر چلا گیا، مسجد میں آنا منع تھا، مسجد میں آنا منع تھا. جمعہ کی نماز گھروں میں پڑھ لی اور ہم نے عید کی نماز بھی گھروں میں پڑھ لی. وہ سارے دن ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے. کیا ابھی وقت نہیں آیا مسلمانوں کو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا مسلمانوں کو جاگنے کا، عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے. آؤ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، مساجد کو آباد کرو، دعوت تبلیغ کا کام کرو، نفرت عداوت دشمنی حسد کینہ کپٹ اپنے سینے سے نکالو، ایک بن جاؤ، ایک بن جاؤ. نبی کی سنت و شریعت کو سینے سے لگاؤ، اس قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاؤ. بستی بستی قریہ قریہ دیہات دیہات ابھی موقع اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. زندہ کرو اسلام و سنت و شریعت کو، زندہ کرو، زندہ کرو نبی کی سنت و شریعت کو. اپنے زندگی کے اندر سکون، چین، برکت، راحت کے دروازے، رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں. ابھی موقع ہے نبی کی سنت و شریعت کو زندہ کرنے کا. آپ نیت ارادہ کر کے انشاءاللہ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ اب بھی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں. وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی قرآن ہے، نبی بھی ایک ہے، پروردگار بھی وہی ہے، کعبۃ اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے. اسی لیے کہا تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. پہلے ہم مسلمان بن جائے، اپنا نبی کا امتی بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولیں گے. آج سب کچھ ہونے کے باوجود گھر بڑا ہے، سکون کا نام نہیں، بچے فرمانبردار نہیں، بیوی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، 2-4 بھائی بہنیں آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، 1000 قسم کی بیماریاں، پریشانی، حالات اور عالم کے اندر دن بدن ہم گرتے چلے جا رہے ہیں. نوجوانوں، بھائیوں، ذمہ داروں اور آئیے ہمارے مستورات ماں بہنوں سے ہم درخواست کرتے ہیں، آج سے نیت کرو کہ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے. اذان ہوتی نماز کی تیاری کریں گے، روز قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کو روزانہ پابندی کے ساتھ مکتب کو بھیجیں گے. بیوی آئی ہے نیت کر کے جائے میں اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے بھیجوں گی. کوئی ماں آئی ہے نیت کر کے جائے اپنے بیٹے کو میں عالم دین حافظ قرآن بناؤں گی. اور میرے بھائیوں کوئی بہن آئی ہے اپنے بھائی کو میں دین کا دائی اور سنت کا شہدائی میں بناؤں گی. یہ نیت لے کر اگر ہمارے ماں بہنیں یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چھپر بند محلہ یا مکہ مسجد کا محلہ نہیں رہے گا، یہ مدینے کا محلہ بن جائے گا. اس کے لیے سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بات لمبی ہوگی، میں اس مبارک موقع پر اس چھپر بند جماعت مکہ مسجد کی جو کمیٹی ہے، بہت سے نوجوان بڑی عقیدت محبت کے ساتھ انہوں نے آ کر درخواست کی کہ آپ اس مکتب کے جلسے میں آپ تشریف لا کر 2-4 باتیں ہمیں سنائیں. جس محبت عقیدت کے ساتھ آپ نے ہمیں دعوت دیا، میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اور طلب اور فکر نصیب فرمائے. ہمیشہ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور پیار محبت کے ساتھ، دین کا دعوت کا اطاعت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، اصول کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کمیٹی والوں کو، پڑھانے والے استاد کو، معلم اور معلمات کو، جتنے سرپرست اور والدین یہاں تشریف لائے، سب کو اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی نصیب فرمائے. جب تک زندہ رہیں اسلام پر اور اپنے نبی کی ایک سنت کو جان جان کر عمل کرتے کرتے مرنے اور مرتے مرتے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا